حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل ان کا نام عبد الکعبہ تھا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے والدین کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو اس وقت میں ان کی والدہ نے اس نام کو رکھنے کی منت مانی کہ اگر مجھے اللہ اولاد دے تو خانہ کعبہ کے نام پر اس کا نام رکھا جائے گا۔ اس لیے یہ نام رکھا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل فرما کر آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کو ابو بکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ ابو بکر آپ کی کوئی نسبی کنیت نہیں ہے۔ ایک تو نسبی کنیت ہوتی ہے، فلاں کا باپ، فلاں کا بیٹا، اس طرح سے۔ یہ نام اس مناسبت سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وصفی کنیت ہے۔ آپ کے اندر ایک وصف تھا، آپ کے اندر ایک خوبی تھی کہ آپ بھلائی کے کاموں میں اول تھے، پہل کرنے والے تھے۔ اس لیے کہ بکر کا معنی ہوتا ہے پہل، اور ابو کا معنی ہے والا، تو پہل کرنے والا۔ ہر اچھے کام کے اندر اگر اس بات کو دیکھا جائے، اسلام کی قبولیت کا معاملہ آیا تو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے پہلے نمبر پر، اور اگر اسلام کی دعوت پھیلانے کے حوالے سے بات آئی تو دعوت اسلام دینے کے حوالے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی بات آئی، آپ کا تحفظ کرنے کی بات آئی، تو دفاع کرنے میں، آپ کو بچانے میں حضرت ابوبکر پہلے نمبر پر ہیں۔ غلاموں کی آزادی کے حوالے سے بات آئی تو غلام آزاد کروانے کے حوالے سے حضرت ابوبکر پہلے نمبر پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد اور نکاح میں بیٹیاں دینے کی بات آئی تو کنواری کی حیثیت سے پہلی بیٹی دینے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے پہلے اگر خانہ کعبہ میں خطبہ دیا گیا تو خطبہ سب سے پہلے دینے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حج فرض ہو گیا اور حج کے لیے امیر بنا کر بھیجنے کی بات آئی تو سب سے پہلے حج کا جو امیر بنایا گیا تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی نماز پڑھانے کے لیے امام بنا ہے تو اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خلافت کے اعتبار سے سب سے پہلے حضور کے بعد کوئی خلیفہ بنا ہے تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں اگر کوئی حضور کے ساتھ دفن ہوا ہے تو دفن ہونے کے اعتبار سے حضور کے ساتھ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے۔ دو طرح کے القاب ان کے ساتھ ملتے ہیں، صدیق اور عتیق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، لوگوں کے سامنے حضور نے اس واقعے کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ایک رات میں اپنے گھر سے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ، صریف الاقلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ یہ اللہ کی ذات نے مجھے معراج کروائی، لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے اس بات کو سنا تو حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ وہ جو آپ کا صاحب ہے، وہ جو آپ کا دوست ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک رات میں اس طرح کا سفر ہوا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کو سنا تو فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو یہ سچا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی کہیں تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے صدیق کا لقب دیا کہ یہ صدیق ہے، یہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر تشریف فرما، صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عتیق ہے۔ عتیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہو۔ اللہ کی ذات نے ان کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان تھا،
ابو قحافہ انہیں کہا جاتا تھا، والدہ کا نام سلمہ تھا، ام الخیر انہیں کہا جاتا تھا۔ یہ عرب کے ہاں ایک دستور تھا کنیت کے اعتبار سے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، اس اعتبار سے۔ حضور علیہ السلام کا جو قبیلہ قریش، اسی سے تعلق ہے، لیکن شاخ اور ہے۔ حضور بنو ہاشم سے ہیں اور حضرت ابوبکر بنو تمیم سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہاتھیوں والا ایک واقعہ پیش آیا، ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اس واقعے جب یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے تقریباً 2 سال 6 ماہ کے بعد پیدا ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک عمر ہے، اس میں بھی تقریباً اتنا ہی فرق ہے، 2.5 سال کا تقریباً فرق ہے۔ نبی علیہ السلام سے چھوٹے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت ساری فضیلتوں سے نوازا، جو انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاجر تھے، اسلام سے قبل بھی تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ شام، ملک کے شام گئے تجارت کی غرض سے، اور وہاں پر خواب دیکھا۔ جب خواب دیکھا تو اس خواب کو دیکھ کر بے چین ہوئے، اور جا کر ابن عساکر نے اپنی کتاب کے اندر سارا واقعہ یہ ذکر فرمایا، کہا کہ اس واقعے کو اور اپنے خواب کو اس وقت کے بڑے راہب اور پادری کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان پر ایک چاند ہے، اور وہ چاند کی روشنی ایسی ہے کہ جو مکہ کے اور قریش کے سارے گھروں میں جا رہی ہے، اور پھر وہ خود چاند جو ہے حضرت ابوبکر یعنی کہ میرے گھر میں اتر جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب سنایا۔ جب یہ خواب سنایا تو بحیرہ راہب کہنے لگا کہ دیکھو، اگر یہ تمہارا خواب سچا ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ اس مکہ کے سرزمین پر نبی آخر الزمان آئیں گے، تم ان پر اسلام لاؤ گے، اور آگے فرمایا کہ تکون وزیرہ فی حیاتہ، اس کی زندگی میں تم اس کے وزیر اور مددگار بنو گے، وخلیفتہ بعد موتہ، اور اس کی موت کے بعد تم اس کے جانشین اور خلیفہ بنو گے۔ یہ وہ بحیرہ راہب کہہ رہا ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام بھی نہیں لائے، اور حضور علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت پر دلیل تمہارا خواب ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا، اور فوراً اس پر اسلام قبول کر لیا۔ اور جب اسلام قبول کیا تو حضور علیہ السلام پر اسلام بھی قبول کرتے ہیں، وَقَبَّلَ عَيْنَيْهِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور آپ کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ بھی لیتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو یہ بات پڑھتے آئے، سنتے آئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کوئی دلیل نہیں مانگی، حضور علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، لیکن یہاں پر تو یہ آ رہا ہے کہ آپ نے دلیل مانگی۔ تو یاد رکھیے کہ دلیل مختلف انداز سے مانگی جاتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے کوئی دلیل مانگتا ہے ضد اور عناد کی بنیاد پر کہ میں تمہیں مانتا نہیں ہوں، دلیل دو گے تو پھر مانوں گا، اور بعض اوقات عقیدت، محبت، احترام میں دلیل مانگتا ہے کہ مانتا تو ہوں لیکن پھر بھی کوئی نشانی۔ آپ اس کو اس بات سے سمجھیں جیسے اگر کوئی قرآن بہت اچھا پڑھ رہا ہو تو انسان اچھے پڑھنے سے محبت تو کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ یار تمہارا استاذ کون ہے، اس لیے کہ اسے محبت ہے اس پڑھنے کے ساتھ۔ اور کبھی اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہو تو بڑی تنقید، عناد اور بغض کے ساتھ پوچھتا ہے کہ یار تم نے کس سے پڑھا ہے، تو اس سے دلیل مانگتا ہے اس اعتبار سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت، محبت اور احترام کے اندر اس بات کو پوچھا۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو کہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے۔ اگر ہم اس سوال کو پوچھیں تو بعض اوقات حضور علیہ السلام سے بھی کئی متعدد سوالات کیے گئے کہ جی سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا۔ کسی اور موقع پر کسی نے پوچھا جی سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وقت پر 5 وقت نماز ادا کرنا۔ کسی نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے، فرمایا کہ سلام کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اب سوال ایک ہے لیکن جوابات مختلف ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پوچھا جائے کہ سب سے پہلے حضور پر اسلام کون لایا، تو ایک جواب آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال کیا جائے سب سے پہلے حضور پر اسلام کون لایا، تو جواب دیا جاتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہی سوال کیا جائے اسلام پہلے کون لایا تو جواب دیا جاتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کیا جاتا ہے جی آپ پر سب سے پہلے اسلام کون لایا تو جواب دیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قربان جائیے جنہوں نے تمام احادیث مبارکہ میں تطبیق کو لیا اور ساری باتوں کو اکٹھا کر دیا، فرمایا سارے جوابات بالکل درست ہیں، اس لیے کہ سوال یہی ہے کہ اسلام سب سے پہلے کون لایا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر اسلام لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام لائی، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی اسلام لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسلام لائے۔ لہذا سوال بھی ٹھیک ہے اور جواب بھی اس اعتبار سے ٹھیک ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 63 سال کی عمر میں 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور وفات سے قبل فرمانے لگے، کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب میری موت ہو جائے تو اس وقت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے کے سامنے میری چارپائی کو لے جانا، اور اس کے بعد اگر مجھے دفنانے کے لیے روضے کا دروازہ کھلتا ہے، مجھے وہاں پر دفنانے کے لیے اگر اندر سے آواز آتی ہے تو پھر مجھے حضور کے ساتھ دفنانا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفنا دینا۔ ابو داؤد میں روایت آتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام لے کر گئے، جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا دیا۔ جب روضہ رسول کے سامنے آئے اور کہا گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ یہاں پر دفنا دیا جائے، تو فوراً اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیا جائے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے۔